چھٹی بہت ضروری چیز ہے، اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کی سرے سے قربانی ہوگی ہی نہیں۔ آپ قربانی کر رہے ہیں اور آپ ان چند چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ چند چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قربانی کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ صرف حج کرنے کے لیے گئے ہیں انہی پر قربانی ہے، اور یہاں پر جو لوگ ہیں ان پر قربانی نہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ قربانی کے جو شرائط ہیں وہ آپ توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ پر اور مقیم پر، مرد عورت پر واجب ہے۔ کس وقت؟ جبکہ اس کے پاس مال ہو، اتنا مال کہ وہ مالک نصاب بن جائے۔ مالک نصاب کا مطلب یہ کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی۔ دیکھیے، زکوٰۃ میں جو شرائط ہیں، زکوٰۃ فرض ہونے کے، اس میں تھوڑا سا الگ یہ ہے کہ اس میں حولان حول ہونا ضروری نہیں، یعنی پوری سال مال کا آپ کے پاس ہونا لازم نہیں۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس میں اگر قربانی کے دنوں میں پیسے ہیں تو آپ قربانی کریں گے، اور قربانی کے دنوں سے پہلے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، اب قربانی کے وقت، جب قربانی کا وقت آیا تب آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ مالک کے نصاب ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور سب سے پہلی چیز یہ کہ قربانی اگر آپ نے عید کی نماز سے پہلے کر دی تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ نماز عید کے بعد میں آپ قربانی کریں گے۔ اب جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر سورج نکلنے کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی سورج نکل گیا تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن شہروں کے اندر یہ لازم ہے کہ اسی وقت قربانی ہوگی جس وقت کہ نماز عید ہو جائے، پہلے نہیں ہوگی۔ جیسا کہ حدیث کریمہ ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو اس کی قربانی صرف گوشت ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد میں قربانی کی اس کی قربانی گویا سنت کو پہنچ گئی۔ اور دوسری بہت ضروری چیز کہ قربانی کب تک رہتی ہے؟ نماز عید کے بعد میں 10، 11، 12 کی مغرب تک قربانی کر سکتے ہیں آپ، یعنی 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تیسری بہت اہم بات آپ توجہ سے سنیں، قربانی کے لیے کون سے جانور جائز ہیں؟ بکرا، دمبا اور بھیڑ، بیل، بھینس، اونٹ، بکری، دمبا اور بھیڑ، یہ ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی ایک ہی کے حصے میں آئے گی، یعنی ایک حصہ ہے یہ۔ اور اگر کوئی بھینس یا اونٹ میں قربانی کرے تو اس میں 7 حصے مل کر کے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں 7 حصے ہو جائیں گے، لیکن بکرا اور دمبا اور بھیڑ اس میں ایک ہی حصہ ہوگا۔ یہ بہت ضروری چیز، اہم چیز ہے، اس کو سمجھیں۔ اب اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے جانور جو آپ نے قربانی کے لیے خریدے ان کی عمر کتنی ہونا چاہیے، تو اس کے لیے دیکھیے بکری کی عمر کتنی ہو، بکری، بھیڑ اور دمبا یہ ایک ہی ہوتے ہیں، ان کی عمر کتنی ہو، اور اونٹ کی عمر کتنی ہو، اور بھینس کی عمر کتنی ہو کم سے کم۔ دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، بکری کی کم سے کم عمر ہونا چاہیے 1 سال، اور بیل اور بھینس ان کی عمر ہونا چاہیے کم سے کم 2 سال، اور اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال۔ اس سے پہلے اگر آپ نے کی قربانی کسی جانور جس کی 4 سال عمر ہے اونٹ کی تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح 1.5 سال اگر بھینس کی ہے تب اس کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی بکری کی عمر 6 مہینہ ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ ضروری چیز ہے۔ اور چوتھی بہت ضروری چیز کہ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، ان میں سے بھی یہ نقص اگر پائے گئے کسی جانور کے اندر تو بھی آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ مثلا آپ نے بھینس خریدی اور وہ اندھی ہے یا لنگڑی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور اتنی کمزور ہے کہ اس کے اندر مغز بھی نہیں تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی، یا کان کٹا ہوا ہے یا دم کٹی ہوئی ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور کا صحت مند ہونا، درست ہونا یہ لازم ہے۔ اور 5ویں قربانی کے لیے اور ضروری چیز ملاحظہ کریں کہ گوشت کو کس طرح استعمال کریں گے اور کس طرح تقسیم کریں گے، اس گوشت کا کیا ہوگا، توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ غریبوں کو اور مساکین کو دے دیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ۔ اور چھٹی بہت ضروری چیز ہے، اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کی سرے سے قربانی ہوگی ہی نہیں۔
توجہ سے ملاحظہ کریں، دل میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی نیت ہونا لازم ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں دکھاوا ہے تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور زبان سے بھی کہہ لینا یہ بہتر ہے، زبان سے بھی کہہ لیں۔ کس طرح کہیں گے؟ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کہہ لینا بھی بہتر ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا، صرف آپ نے نیت کر لی اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اب یہ کہ حصے والی قربانی کے اندر یہ خیال رکھیں کہ جب گوشت ساتوں لوگوں کو بانٹا جائے تو پھر برابر برابر بانٹا جائے، نہ کہ یہ کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور سب کی نیت ایسی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ یہ آپ 6 چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس کے بعد ہی قربانی کریں۔